بسم اللہ الرحمن الرحیم والرابع قد تترك الحقیقۃ بدلالۃ من قبل المتکلم مثالہ قولہ تعالی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وذلک لأن اللہ تعالی حکیم والکفر قبیح والحکیم لا یامر بہ فیترک دلالۃ اللفظ علی الامر بحکمت العامر۔ گفتگو چل رہی ہے ان اسباب اور مواقع میں جن مواقع میں حقائق الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ 5 مواقع میں حقائق متروک ہو جاتے ہیں، یعنی لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ 5 مواقع میں سے 3 مواقع کی تفصیل گزر چکی، چوتھے کی تفصیل آج شروع ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ والرابع قد تترک الحقیقہ، حقیقی معنی کے متروک ہونے کا چوتھا موقع۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی چوتھا موقع جہاں حقیقی معنی متروک ہوتا ہے، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ والرابع کا مطلب یہاں پر کیا ہوا؟ حقیقی معنی کے متروک ہونے کا چوتھا موقع۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ والرابع قد تترک الحقیقہ، چوتھا موقع کہ کبھی حقیقت ترک کر دی جاتی، کس کی وجہ سے؟ بدلالۃ من قبل المتکلم۔ چوتھا موقع جہاں حقیقی معنی متروک ہو جاتا ہے، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کیا؟ بدلالۃ من قبل المتکلم، متکلم کی شان اور متکلم کی حالت کی دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کی شان اور اس کی حالت اس بات کو بتاتی ہے کہ حقیقی معنی یہاں متروک ہے۔ جیسے پہلے ہم عام بول چال کی زبان میں تم کو سمجھائیں۔ ایک مخلص استاذ اپنے کسی طالب علم سے کہتا ہے پڑھنا لکھنا بند کرو، پڑھائی چھوڑ دو، تو حقیقی معنی تو یہی ہے کہ پڑھائی کے سلسلے کو روک دو۔ اس کا حقیقی معنی یہی ہے، اب مت پڑھو، یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ ایک مخلص استاذ جب طالب علم سے کہہ رہا ہے کہ پڑھائی بند کرو، پڑھنا لکھنا بند کرو، پڑھائی چھوڑ دو، تو اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ متکلم کی مراد یہاں پر حقیقی معنی نہیں ہے۔ کیا رے پلو؟ حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ جملہ صرف ڈانٹنے کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہ تم نہیں پڑھ رہے ہو، تم پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہو، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یا محنت نہیں کر رہے ہو تو چھوڑ دو، جاؤ۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ ڈانٹنے کے لیے صرف ہے کہ نہیں؟ زجر و توبیخ اور تہدید کے لیے ہے۔ تو دیکھو متکلم کی حالت بتا رہی ہے، متکلم بولنے والے، متکلم کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں حقیقی معنی متروک ہے۔ تم کو خود کئی بار کوئی استاذ اس طرح سے کہتا ہے کہ پڑھائی چھوڑ دو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مت پڑھنا؟ یہ سمجھتے ہو یا معنی؟
حالانکہ الفاظ تو اسی معنی کو بتا رہے ہیں نا، مگر تم یہ معنی سمجھتے ہو؟ ہاں، کیا سمجھتے ہو؟ ڈانٹ رہے ہیں ہماری غلطی پر، ہماری کوتاہی پر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈانٹ رہے ہیں۔ تو حقیقی معنی متروک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ متکلم کی حالت کی وجہ سے، بولنے والے کی حالت کے، بولنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری اس حرکت سے، تو اس تکلیف میں سمجھ رہے ہیں وہ زجر و توبیخ کر رہے ہیں، تو حقیقت متروک ہوئی کہ نہیں؟ حقیقی معنی چھوڑا گیا کہ نہیں؟ لفظ کے حقیقی معنی کا ترک ہوا کہ نہیں؟ کس کی وجہ سے؟ متکلم کی حالت کی وجہ سے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چوتھا موقع جو یہ ہے کہ حقیقی معنی ترک کر دیا جاتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ حقیقت متروک ہو جاتی ہے متکلم کی حالت کی دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کی حالت بتاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حالت بتاتی ہے کہ یہاں متکلم کی مراد لفظ سے حقیقی معنی نہیں ہے، جیسے وہی مثال جو ابھی تمہارے سامنے دیا، تو متکلم کی حالت بتا رہی کہ نہیں کہ لفظ سے یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، متکلم کی حالت بتاتی۔ تو متکلم کی حالت کے بتانے کی وجہ سے بھی، دلالت کرنے کی وجہ سے بھی حقیقی معنی متروک ہو جاتا ہے۔ اتنی ہی سی بات ہے۔ یہ بات قرآن پاک کی ایک مثال میں دیکھو، اللہ رب العزت کا قول ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اب یعنی یہ بات کب ہے؟ مختلف طریقے سے سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ کفر نقصان دہ ہے اور ایمان فائدہ مند ہے، ایمان ضروری ہے اور کفر خطرناک ہے، مختلف اعتبار سے یہ بات سمجھا دی گئی، مگر اس کے بعد بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ سن رہے ہو؟ تو فَلْيَكْفُرْ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا، وجوب کو تو رہنے دو، امر کسی بھی کام کی اجازت کے لیے آتا کہ وہ کام جائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نماز پڑھو، یعنی اس کام کی تمہیں اجازت ہے۔ گھر جاؤ، گھر جانے کی اجازت ہے۔ تو امر کس کے لیے آتا ہے؟ اباحت و اجازت کے لیے۔ تو امر کی حقیقت کیا ہے؟ اباحت و اجازت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فَلْيَكْفُرْ امر ہے اور اس کی حقیقت اباحت و اجازت۔ تو اس لفظ کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ کفر کی اجازت ہے، کفر کی یہی نا، کفر بھی جائز ہے، اس کا حقیقی معنی یہ ہے، مگر یہاں حقیقی معنی متروک ہے۔ متکلم کی شان اور حالت کی وجہ سے، متکلم کی شان اور یہاں اس کلام کا متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ بول رہے پلو؟ تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کا، تو متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ جو متکلم ہے وہ حکیم ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی۔ اور حکیم بری چیز کا حکم کبھی نہیں دیتا، اور کفر بالیقین بری چیز ہے، کفر بالیقین بری چیز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آمر یعنی جو حکم دینے والا ہے، اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی حکمت اس بات کو بتا رہی ہے کہ متکلم کی مراد یہاں حقیقی معنی نہیں ہے، متکلم کی مراد یہاں حقیقی معنی بلکہ محض زجر و توبیخ اور تہدید ہے، ڈانٹنا ہے کہ طرح طرح سے تم کو سمجھا دیا گیا، تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بولو بات۔ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو نہیں سمجھ رہے، اس پر ڈانٹ رہے ہیں۔ جیسے کبھی تمہارا ابا
باپ یا تمہاری ماں تمہارے اوپر غصہ ہو کر کے بولتی ہے جاؤ مر جاؤ، بولتے کہ نہیں؟ تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیونکہ ماں اپنے بچے کو، باپ اپنے بچے کو، سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں مرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کا یہ قول کیا ہے؟ زجر و توبیخ ہے، زجر و تو بس بات صرف اتنی سی ہے کہ حقیقت کبھی متروک ہو جاتی ہے متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کی حالت خود بتاتی ہے کہ یہاں لفظ سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، جیسے استاذ کا جملہ، ماں کا جملہ، رب کا یہ کلام، بات سمجھ رہے ہیں؟ 3 مثالیں دے دیا، تینوں مثال میں لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ تینوں میں سے ہر ایک میں متکلم کی حالت خود بتا رہی ہے، متکلم کی حالت خود بتا رہی ہے کہ یہاں لفظ سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ تو حقیقی معنی متروک ہوا کہ نہیں؟ بولو بھائی، حقیقی معنی کیوں متروک ہوا؟ متکلم کی حالت کی وجہ سے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ کبھی حقیقت متروک ہو جاتی ہے، سن رہے ہو؟ کبھی حقیقت متروک ہو جاتی ہے، کیوں متروک ہو جاتی ہے؟ متکلم کی دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کی حالت دلالت کرتی ہے، متکلم کی حالت بتاتی ہے کہ اس کلام میں، اس جملے میں لفظ کی حقیقت، لفظ سے اس کا حقیقی معنی مراد، اتنا سمجھ میں آیا؟ اتنا؟ چلو اب دیکھو، والرابع قد تترک الحقیقہ، اور چوتھا موقع، کبھی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے، کبھی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے بدلالۃ من قبل المتکلم، متکلم کی طرف سے دلالت کی وجہ سے، متکلم کی طرف سے دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کی شان اور اس کی حالت خود بتاتی ہے، شان اور حالت بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ کہ متکلم کی مراد لفظ سے حقیقی معنی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی مثال، ترک حقیقت کی مثال، سمجھ رہے ہو؟ ترک حقیقت کس کی وجہ سے؟ بدلالۃ من قبل المتکلم کی وجہ سے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ہے وذالک، یہاں ترک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ترک حقیقت ہے، حقیقت چھوڑ دی گئی ہے، حقیقت متروک ہے، کس کی وجہ سے؟ متکلم کی حالت کے دلالت کی وجہ سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ فلیکفر کا حقیقی معنی تو دعوت کفر ہے، فلیکفر کا حقیقی معنی اجازت کفر ہے، مگر بتانا یہ کہ یہاں پر حقیقی معنی متروک ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، متکلم یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور فلیکفر جس میں کفر کی اجازت ظاہری معنی اس کا معنی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کفر ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور کفر جس کی دعوت ہے وہ کیا ہے؟ قبیح ہے، بری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور کفر کیا ہے؟ قبیح ہے، والحکیم لا یامر بہ، اور حکیم قبیح کا حکم نہیں دیتا ہے، حکیم قبیح کا حکم نہیں دیتا ہے، لہٰذا لفظ کی دلالت یعنی لفظ کا حقیقی معنی کفر کی اجازت، کفر کی یہ لفظ کی دلالت یعنی کفر کی اجازت متروک ہوگی، کہتے ہیں فیترک دلالت اللفظ علی الامر، تو کہتے ہیں یہاں لفظ کی دلالت امر پر یعنی فلیکفر جو امر ہے، فلیکفر جو امر ہے، اس میں کس چیز کا امر ہے؟ کفر کا امر ہے، تو لفظ
جو اجازت کفر پر دال ہے، فلیکفر کا لفظ اجازت کفر پر دال ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یہ حقیقی معنی یہاں متروک ہے۔ کس کی وجہ سے؟ متکلم کے حکیم ہونے کی وجہ سے، عامر کے حکیم ہونے کی وجہ سے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ بحکمت العامر، عامر اور متکلم کے حکمت کی وجہ سے۔ بہرحال ابھی جو ضابطہ تم نے سنا، جو قانون سنا تم نے، وہ قانون یہ ہے کہ متکلم کی حالت کی وجہ سے بھی حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ متکلم کی شان کئی بار دلالت کرتی ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی متروک ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس ضابطے پر ایک تفریح مثال کے طور پہ، کل کے سبق میں توکیل اور وکیل میں سمجھا چکا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنایا کہ میرے لیے گوشت خریدو، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کس چیز کا وکیل بنایا؟ گوشت خریدنے کا۔ اب یہ گوشت کچے گوشت کو بھی شامل ہے، پکے گوشت کو بھی شامل ہے، سب کو شامل ہے کہ نہیں پلو؟ تو یہ گوشت کچے گوشت میں بھی حقیقت ہے، پکے گوشت میں بھی حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ جس طرح کا بھی گوشت خرید لے، بات سمجھ رہے ہیں، یہ خریداری وکیل کی موکل کی خریداری ہوگی اور موکل کو قبول کرنا لازم ہوگا۔ یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے، مگر جب ایک آدمی نے کسی دوسرے کو گوشت خریدنے کا وکیل بنایا، اور حال یہ ہے کہ جس نے وکیل بنایا ہے وہ مسافر ہے، کیا ہے؟ مسافر ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہے اور ٹھہر کر کے بولا میرے لیے گوشت خریدو، تو یہاں میرے لیے گوشت خریدو مسافر، متکلم کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کی مراد یہاں حقیقی معنی نہیں ہے، گوشت سے مطلقاً گوشت نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد پکا ہوا گوشت یا بھنا ہوا گوشت ہے کہ نہیں؟ تو یہاں حقیقت متروک ہوئی کہ نہیں؟ متکلم کی حالت کی وجہ سے۔ یہی اگر وکیل بنایا ہے گوشت خریدنے کا اور وہ مسافر نہیں ہے، مسافر بلکہ مقیم ہے، تو اب اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کی مراد گوشت سے کون سا گوشت ہے؟ کچا گوشت ہے کہ نہیں؟ تو مقیم نے کسی کو اگر گوشت خریدنے کا حکم دیا، سمجھ رہے کہ نہیں، اور وکیل نے پکا گوشت خرید کر کے لایا، سمجھ رہے کہ نہیں، پکا گوشت خرید کر کے لایا، تو یہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے؟ موکل پر اس کو تسلیم کرنا، قبول کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ جب متکلم مقیم ہے تو اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں مطلق گوشت اس کی مراد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کی مراد کچا گوشت ہے۔ تو یہاں حقیقت متروک ہوئی کہ نہیں؟ کس کی وجہ سے؟ دلالت متکلم کی وجہ سے، یعنی متکلم کی حالت خود بتا رہی ہے کہ اس کی مراد حقیقی معنی، بولو با، اتنا سمجھ گئے؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر، اسی ضابطے کے بنا پر، کون سے ضابطے کی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے متکلم کی طرف سے دلالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اسی ضابطے کے بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا، اذا وکل ہے، جب ایک آدمی نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا، کس چیز کے لیے وکیل بنایا؟ گوشت کے خریدنے کے لیے، گوشت کی خریداری کا وکیل بنایا، سمجھ رہے ہو؟ تو اگر وکیل بنانے والا شخص
موکل مسافر ہے، راستے میں کہیں ٹھہرا ہے، رک گیا ہے، تو اس کی یہ توکیل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، واقع ہوگی پکے ہوئے گوشت پر او علل مشوی یا بھنے ہوئے گوشت پر. بات سمجھ گئے؟ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ منزل، اور اگر مقیم ہے وہ، اگر وہ گھر والا ہے، مسافر نہیں ہے، تو اس کی توکیل جو وکیل بنایا ہے یہ توکیل واقع ہوگی کس پر؟ کچے گوشت پر. کچے، بات سمجھ گئے؟